يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ پاکیزہ مہینوں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو حج کے لیے ساتھ لے جائے جا رہے ہوں یا ان کے گلے میں نشانی ہو حج پر جانے کی، اور حج پر جانے والے احرام باندھ کر ان کی بے حرمتی نہ کرو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی تلاش کرتے ہیں۔ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا کہ تم ان میں تعدی کرنے لگ جاؤ۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں اکثر حصہ عرض کیا جا چکا ہے پچھلے 2-3 دروس میں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی کچھ علامات بنائی ہیں، فرمایا ان علامات کی بے حرمتی نہ کرو۔ مساجد ہیں، بیت اللہ شریف ہے، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، اسی طرح انسانی اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء بنائے، جو شکلیں بنائی، دین کی علامت داڑھی ہے اور پگڑی ہے، اسی طرح مسنون لباس ہے، یہ دین کی علامات ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور اسی طرح حج پر جانے والے جو جانور ہیں ان کی خاص علامات ہوتی ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور کچھ احرام کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے۔ اس آیت کا آخری حصہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہاں سے درس باقی ہے۔ ان الفاظ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی مضبوط نظام کی بنیاد ڈالی ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ ایسا ضابطہ ہے کہ اگر انسانیت اس بات پر آ جائے تو پورے عالم میں امن، نیکی اور خیر پھیلے گی، شر کا وجود نہیں رہے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، یہ قدرت کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایک دوسرے کے تعاون سے چلایا ہے۔ ہم کسی ایک چیز پر بھی غور کر لیں، ہمارے منہ میں جانے والا جو لقمہ ہے یہ ایک آدمی کی محنت سے یہاں تک نہیں پہنچا۔ کتنے افراد ہیں وہ بیج ڈالنے سے لے کر منہ میں لقمہ جانے تک، کتنے افراد ہیں جو تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کا، اور جا کر یہ لقمہ ہمارے منہ میں آتا ہے۔ لباس کو لے لیں، کپاس کی بجائی سے لے کر کپڑا پہننے تک، کوئی آدمی اکیلا یہ سارا نظام نہیں چلا سکتا۔ سینکڑوں لوگوں کی یہاں محنتیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں تو کوئی چیز بھی دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اکیلا انسان ابتدا سے تکمیل تک پہنچا سکے۔ ہم کسی مکان میں بیٹھیں تو ان سے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے بھئی یہ جو لکڑی ہے یہ فلاں شہر کی ہے، یہ سیمنٹ فلاں شہر سے آیا ہے،
اور یہ جو اینٹ ہے فلاں شہر کی ہے، مستری فلاں علاقے کا ہے، مزدور فلاں علاقے کا ہے، تو کتنے افراد ہیں جو اس مکان کے بنانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، پھر جا کے مکان بنتا ہے۔ یہ نظام اٹل ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ظاہری اسباب میں محتاج بنا دیا ہے۔ کوئی آدمی ذاتی طور پر تکمیل تک کوئی کام بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، خود انسان اس کی تقسیم نہیں کر سکتا۔ کوئی حکومت اپنے ماتحت ملک میں یہ ترتیب نہیں بنا سکتی بھئی آپ لوگ یہ کام کریں، آپ لوگ یہ کام کریں، کیونکہ ان کا علم محدود ہے اور یہ اللہ کا علم ہے جو حقیقی علم ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے افراد کو کتنے کپڑے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کتنا کپاس چاہیے اور کتنے ملیں چاہیے اور کتنے افراد اس پر لگنے چاہیے جو اس کپڑے کو تیار کریں، اور معاشرے میں کتنے درزیوں کی ضرورت ہے جو کپڑے سیئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انسان کا مزاج بناتا ہے، امور کی تقسیم کرتا ہے، اور لوگ اس کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ انسان نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس کی عقل یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ اس کے بعد یہ تو انسان کی ضروریات ہے۔ انسان کا جو کردار ہے، اس کردار میں بھی ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے، اور یہ جو ماحول بنتا ہے اس میں بھی ایک دوسرے کا تعاون ہے۔ میں اس مضمون کو اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ آیت سمجھانے کے لیے۔ یہ جو ماحول ہے ہمارا، یہ ایک دوسرے کے تعاون سے وجود میں آتا ہے۔ کوئی آدمی اکیلا ماحول نہیں بنا سکتا، کیونکہ ماحول کہتے ہیں چند آدمیوں کا ذہن جو ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھے اور اسی موضوع پر گفتگو ہو اور وہی سوچ وجود میں لائی جائے۔ یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، یہ ایک دوسرے کا اس میں تعاون چاہیے۔ اب اس تعاون کے لیے قومیں وجود میں آتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتدا میں آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد جب تھوڑی آبادی تھی تو اس وقت لوگوں کی تقسیم جہت کے اعتبار سے تھی۔ مشرقی لوگ، مغربی لوگ، جنوبی لوگ، شمالی لوگ، تو چار قسم کی گویا کہ وجود قومیں تھیں، اور قوم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک سوچ رکھتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں وہ آسانی محسوس کرتی ہے۔ اس کے بعد جب آبادی بڑھی تو پھر قبائلی اور نسلی بنیادیں ڈالی گئی قوموں میں، یعنی اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے پہ فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فلاں قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو قومیت کی بنیاد پر قوموں کی تقسیم ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے پھر ماحول وجود میں آیا۔ اور یہ جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے قومیت کو ختم، یہ جو عرب ہے، عرب ممالک، ان کی بنیاد نسلوں اور قبائلوں پر ہے، اور اس کے بعد پھر یورپی جب اثر غالب ہوا تو قومیت کو اور یہ جو نسل کی تقسیم ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ ایسی تعلیم عام کی جائے کہ لوگوں کی جو قومیت کی تقسیم ہے اس کو ختم کر کے ان کو ایک سوچ دی جائے۔ لیکن جس سوچ پر وہ ادارے قائم ہوئے وہ سوچ غلط تھی، اس کا عنوان ترقی کا، اس کا عنوان مالیت کا، لیکن اس کی بنیاد غلط تھی۔ سب سے بہترین بنیاد جو ڈالی ہے وہ دین اسلام نے اور قرآن نے ڈالی ہے۔ یہاں قومیت کی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہم نے قبائل بنائے ہیں لتعارفوا، یہ تو محض تعارف کے لیے ہے، یہ اتنے افراد جو بڑھ گئے ہیں ایک دوسرے کا تعارف، اور اسی طرح علاقائی تقسیم جو ہے یہ بھی تعارف کی بنیاد پر ہے، یہ سوچ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اصل جو تمہاری سوچ اور تمہاری تقسیم ہے یہ خیر اور شر کے اعتبار سے ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، قرآن مجید میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔
تو قرآن نے یہ سوچ دی ہے کہ یہ تقسیمیں یہ ساری غلط ہیں، یہ فساد کی بنیاد ہے۔ علاقائی تقسیم ہو، نسلی اور قبائلی تقسیم ہو یا ملکی تقسیم ہو، تو یہ ساری جھگڑا اور فساد کا ذریعہ ہے۔ اس ماحول میں اور اس دنیا میں اگر خیر پھیل سکتا ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ ایک دوسرے کا تعاون نیکی کی بنیاد پر ہو۔ یہ متقی ہے، یہ غیر متقی ہے، اس کو متقی بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تناصر اور تعاون، اس کے بغیر انسان کا وجود نہیں ہے۔ اور نیکی کا ماحول بنانے کے لیے دو لفظ بولے، علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کا تعاون کرے نیکی پر اور تقوی پر۔ نیکی کا تعلق ہے فعل الخیرات سے، نیکی کے کام، اچھے کام، اور تقوی کا تعلق ہے برے کام سے رکنے سے۔ تو بتایا کہ جب قومیں اس بات پر آ جائیں گی کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کر کے نیکی وجود میں لائیں گی اور برائی کو روکنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی، تو ماحول پاکیزہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ دوسرا پہلو دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر قومیں چوری پر، ڈاکے پر، ظلم اور ستم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جس طرح آج ماحول بنا ہوا ہے دنیا کا، تو اس دنیا میں نہ امن آ سکتا ہے نہ خیر آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ چوری میں ایک دوسرے کا تعاون جب ہوگا تو چوری کا ماحول ہوگا، اور اسی طرح ظلم میں ایک دوسرے کا تعاون ہوگا تو ظلم کا وجود ہوگا، انسانیت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ جس تعلیم کو ہم نے ترقی کی بنیاد سمجھا ہے، اس تعلیم میں نیکی پر ایک دوسرے کے تعاون کی بنیاد نہیں ڈالی جاتی، پیسہ کمانے پر جو شر کا ذریعہ ہے، اسی طرح عہدہ لینے پر جو ظلم کا ذریعہ ہے، اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو جو چور ہوتا ہے اس کے بظاہر جو محافظ ہوتے ہیں وہی اس کے معاون ہوتے ہیں، اور اسی طرح ظلم جو ہوتا ہے جو اس کی بنیاد ڈالتا ہے، تو جو قانون میں اس کے ختم کرنے والے ہوتے ہیں وہی اس کے معاون ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد غلط ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں ایک سوچ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نیکی پر ہو اور ظلم و ستم سے روکنے پر ہو۔ واتقوا اللہ، فرمایا یہ تب ہوگا جب تمہارے اندر تقوی کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی میں تعاون کیا تو پھر اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے۔ اور اللہ نے پہلی قوموں کو ایسے پکڑا جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم میں تعاون کیا تو برباد ہوئے۔ تو گویا کہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی ذات میں جتنا تعاون کر سکتے ہیں نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، برائی سے روکنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ظلم و ستم اور زیادتی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ ایسی صورت میں ہم اپنی قوم کو چھوڑ دیں اور اپنے دوست کو چھوڑ دیں، اپنے تعلقات کو چھوڑ دیں، نیکی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ خیر پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تحلو، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی، ولا الشہر الحرام، نہ پاکیزہ مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ ہدی کی، ولا القلائد، نہ ان جانوروں کی جس کے گلے میں بیت اللہ شریف جانے کی نشانی ہو، ولا آمین، نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ رکھنے والے ہیں البیت الحرام، بیت الحرام، بیت اللہ کا ارادہ رکھنے والے، یبتغون، تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام ختم کر لو، فاصطادوا، شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ ابھارے تم کو، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، نہ ابھارے، ان تعتدوا، کہ تم تعدی کرنے لگ جاؤ، وتعاونوا، ایک دوسرے کا تعاون کرو، علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر، ولا تعاونوا، نہ تعاون کرو ایک دوسرے کا، علی الاثم، گناہ، والعدوان، اور ظلم پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔